کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک ایسی بارش جو صرف ایک شہر کو نہیں پوری دنیا کو مٹا دے، آسمان پھٹ جائے، زمین اپنے راز اگل دے اور پانی ہر طرف موت بن کر اٹھ کھڑا ہو۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اس تباہی کے درمیان ایک کشتی پانی پر تیر رہی تھی، ایک ایسی کشتی جسے لوگوں نے مذاق سمجھا تھا، لیکن اس دن وہی کشتی انسانیت کی آخری امید بن گئی۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک ایسی قوم کی طرف جو شرک، گناہوں اور نافرمانی میں ڈوب چکی تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا، خوف دلایا، دن میں بھی رات میں بھی، لیکن قوم کا غمنڈ ان کے دلوں کو اندھا کر چکا تھا۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، ایک ایسا عذاب جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب میں صرف مذاق ملتا۔ قوم کے سردار لوگوں سے کہتے، اس شخص کی بات مت سنو۔ لوگ ہنستے، انگلیاں اٹھاتے اور انہیں پاگل کہتے۔ قرآن بتاتا ہے جب بھی حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ وہ سچ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اور پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی، اب تمہاری قوم میں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رحمت کا دروازہ بند ہونے لگا۔ ایک دن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، کشتی بناؤ۔ سوچئے، ایک ریگستانی علاقہ، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور بیچ میں ایک بزرگ نبی کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگ گزرتے اور ہنسنے لگتے، کیا اب یہاں سمندر آنے والا ہے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام چپ رہے۔ وہ جانتے تھے اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، لکڑی کاٹی گئی، تختے جوڑے گئے، کشتی دھیرے دھیرے تیار ہونے لگی، اور ہر ہتھوڑے کی آواز آنے والی تباہی کا اعلان تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں درد بھی تھا اور یقین بھی۔ درد اپنی قوم کے لیے، یقین اللہ کے فیصلے پر۔ پھر وہ دن آ گیا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا کا رنگ بدلنے لگا، اور پھر قرآن بتاتا ہے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، تیز بارش شروع ہوئی۔ لیکن عذاب صرف آسمان سے نہیں آیا، زمین بھی پھٹ پڑی، ہر طرف سے پانی ابلنے لگا۔ ندیاں، سمندر، زمین، آسمان سب ایک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنوں کو کشتی میں سوار کیا، ہر جانور کا ایک جوڑا بھی کشتی میں لیا گیا۔ کشتی دھیرے دھیرے پانی پر اٹھنے لگی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی۔ ان کا بیٹا ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہماری ساتھ آ جاؤ، کافروں کی ساتھ مت رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ایک بڑی لہر ان دونوں کے درمیان آ گئی، اور ان کا بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ یہ صرف ایک عذاب نہیں تھا، یہ ایمان اور نافرمانی کے درمیان فیصلہ تھا۔ پانی ہر طرف پھیل چکا تھا، پہاڑ ڈوب رہے تھے، مکان غائب ہو چکے تھے، کشتی طوفانی لہروں کے درمیان تیر رہی تھی۔ اندھیرا، بجلی، تیز ہوا، اور اس کشتی میں وہ لوگ تھے جنہیں دنیا کمزور سمجھتی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک وہی کامیاب تھے۔ دن گزرتے گئے، پھر ایک وقت آیا جب اللہ کا حکم نازل ہوا، اے زمین اپنا پانی نکل لے، اور اے آسمان رک جا۔ دھیرے دھیرے طوفان ختم ہونے لگا، لہریں شانت ہو گئیں، آسمان صاف ہونے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ دنیا خاموش تھی، پرانی قوم ختم ہو چکی تھی، اور ایک نئی شروعات ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سوچئے، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے ہوں گے۔ ہر طرف پانی کے نشان،
तबाही, खामोशी। लेकिन उस खामोशी में भी अल्लाह की कुदरत की आवाज गूंज रही थी। 950 साल की दावत, मजाक, तकलीफ, इंतजार, और आखिर में अल्लाह की मदद आ गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया को ये सिखा दिया, हक की राह पर चलना आसान नहीं होता। कभी कभी पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है, लेकिन अगर अल्लाह आपके साथ हो तो तूफान भी आपको नहीं डुबा सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं, ये सब्र की कहानी है, यकीन की कहानी है, अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। आज भी इंसान गुनाहों, घमंड और दुनिया की मोहब्बत में डूबा हुआ है, और आज भी नजात सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। ये हम सबके लिए पैगाम है। अगर सच्चाई पर हो तो देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मदद जरूर आती है। और जब अल्लाह का फैसला आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह हमें हक को पहचानने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।